صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی عظمتوں سے متعلق کچھ باتیں میں نے کی. یہ تیسرا خطبہ ہے. بار بار حضرات صحابہ کی زندگی، ان کا مقام، ان کی عظمت بیان کرنے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ ہمارے عقائد سے جڑا ہوا ہے. جس طرح سے بار بار توحید کی یاد دہانی کی جاتی ہے، سنت کی باتیں کی جاتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے متعلق باتیں کی جاتی ہیں، اسی طرح سے ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان دین کو پہنچانے کی جو سب سے مضبوط کڑیاں ہیں ان کے بارے میں بھی تذکرہ ہو. اس لیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص کسی بات کی خبر لے کر کے وہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، آپ اس کا فیصلہ اس خبر دینے والے کی شخصیت کو پرکھ کر کے کرتے ہیں. خبر دینے والا اگر آپ کے نزدیک معتبر ہو، وہ سچا ہو، امانت دار ہو، تو آپ اس کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں. لیکن خبر دینے والا اگر وہ آپ کے نزدیک غیر معتبر ہو، دیکھیں گے کہ دشمنوں یا دشمنان اسلام کا شروع سے جو ایک بہت بڑا جال تھا وہ یہ تھا کہ کتاب و سنت کے پہنچانے والے جو حضرات صحابہ ہیں ان کی زندگی کو داغدار کر دیا جائے، ان کے مقام و مرتبے اور ان کی جو عظمت ہے وہ لوگوں کے دلوں سے محمد رسول اللہ تک پہنچایا. اور جو قرآن ہمارے درمیان موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتاری ہے. اگر ہمارا اس بات پر ایمان ہے تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تک یہ قرآن پہنچایا وہ سارے کے سارے لوگ جن کے ذریعے سے ہم تک قرآن پہنچا ہے وہ سارے کے سارے لوگ معتبر تھے. اگر ان کے ایمان پر، ان کی ثقافت پر، ان کی عدالت پر ہمیں شک ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے اوپر شک ہے کہ آیا وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا حربہ ہے دشمنوں کا کہ ایک تو محرم کا مہینہ آتا ہے، تو اس محرم کے مہینے میں ایک طبقہ ہے جو مسلسل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے. دوسرے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعت سے منسوب سمجھتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کی پرچار اور اس کا نشر و اشاعت کرنے کا دم بھرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ بھی متاثر نظر آتے ہیں رافضیت سے، شیعت سے، اور اس طرح سے وہ بھی وہی باتیں کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں جو رافضی کہتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ چاہے وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، انہوں نے کبھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو بھی موسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے، یہود نے بھی کبھی ان کے متبعین پر طعن نہیں کیا. نصارہ نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے ان پر کبھی طعن نہیں کیا. یہ امت محمدیہ واحد وہ جو ہے امت ہے کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جن کا انتخاب اللہ رب العالمین نے کیا. سورہ نمل آپ پڑھتے جائیں، اللہ فرماتے ہیں قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اے نبی آپ یہ بتا دیں ساری تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ساری تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور سلامتی ہو ان بندوں پر، اللہ کے ان بندوں پر جن بندوں کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے. اصطفیٰ کے معنی چنندہ، چنے ہوئے، جیسے ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چنے گئے ہیں اللہ کے جانب سے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرات صحابہ ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو چنا ہوا ہے
وسلام سلامتی ہو علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ کے ان بندوں پر جن بندوں کو اللہ رب العالمین نے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے منتخب کردہ شخصیات ہیں۔ ان شخصیات کے اوپر امت محمدیہ کا ہونے کے باوجود، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کرنے کے باوجود، ان شخصیات کے اوپر جن شخصیات کو رب نے خود نبی کے لیے منتخب کیا تھا، ان شخصیات کے ایمان پر، ان کی عدالت پر، ان کی سیاست پر، ان کی معیشت اور معاشرت کے اوپر شک کرنا اور ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، یہ امت محمدیہ ہی میں پایا جاتا ہے۔ تو ایک طبقہ جو واقعی اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، جن کے نزدیک قرآن معتبر نہیں، احادیث معتبر نہیں، صحابہ میں سے چند شخصیات کو چھوڑ کر کے کوئی بھی مسلمان نہیں، ان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو انہی کے راستے پر چلنے والے اور اپنی کتابوں میں اپنے خطابات کے ذریعے سے کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی اور کسی صحابی کے بارے میں لان تان بکتے ہیں، اول فول بکتے ہیں، اور بنیاد ان روایتوں کو بنایا جاتا ہے جو روایتیں اصلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہی نہیں، جو جھوٹ ہیں، کذب ہے، موضوع ہے، بہتان ہے۔ ان روایتوں کو بنیاد بنا کر کے حضرات صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انبیاء کے درمیان تفریق رکھا ہے مراتب میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ تمام انبیاء کی اپنی جگہ پر فضیلتیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے سارے انبیاء برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح سے حضرات صحابہ وہ مراتب کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کمتر یا زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ادنا صحابی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے اور 110 ہجری میں فوت ہونے والا آخری صحابی، یہی سب سے بڑا درجہ ہے کہ صحابیت کے شرف میں وہ داخل ہے، یہی سب سے بڑا درجہ ہے۔ اور اس درجے، اس مقام کو ہم میں سے کوئی اپنی پوری زندگی کی عبادت سے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اے لوگو لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کبھی بھی کوئی بھی قابل اعتراض بات نہیں کہنا، برا بھلا نہیں کہنا کسی بھی صحابی کے تعلق سے، اس لیے کہ فلا مقام ساعۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تھوڑی دیر کے لیے بھی رہنا، تھوڑی دیر کے لیے رہنا، یہ تمہاری پوری زندگی کی عبادتوں سے بھی بہتر ہے، تمہاری پوری زندگی کے عبادتوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی ایک صحابی کا اسے چاہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا تھوڑا ہی وقت کیوں نہ ملا ہو، اگر وہ شرف صحابیت سے، اگر ان کو شرف صحابیت حاصل ہے، اس درجے پر ہیں، تو ہماری پوری زندگی کی عبادتیں بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں، اس گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے جس گھڑی وہ نبی کے ساتھ میں رہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا، فرمایا والذین معہ، وہ نبی کے ساتھ میں تھے۔ یہ سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا درجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، ایمان لائے، اور پھر اللہ کے دین کے خاطر انہوں نے جہاد کیا۔ اولئک اعظم درجۃ، یہ لوگ درجے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے بڑے ہیں کس سے؟ ان لوگوں سے من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور اسلام کے خاطر انہوں نے جہاد کیا، جنگ کیا۔ یہ درجے کے اعتبار سے بڑے مقام پر ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے درجہ مقام بیان کر دیا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے دونوں کے درجے میں فرق ہے، مرتبے میں فرق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو ہے وہ حضرت عمر کا نہیں ہے، جو عمر کا مقام ہے وہ عثمان کا نہیں ہے، جو عثمان کا مقام ہے وہ علی کا نہیں ہے، جو علی کا مقام ہے وہ امیر معاویہ کا نہیں ہے، اور جو امیر معاویہ کا مقام ہے حسن حسین کا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے جو عشرہ مبشرہ کا مقام ہے وہ دیگر صحابہ کا نہیں۔ تو یہ اپنی جگہ پر ہے کہ فرق مراتب ہو سکتے ہیں، درجات میں ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں صحابہ، لیکن اللہ نے آگے فرما وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ صحابہ چاہے شروع میں سابقون الاولون ہو یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، جب بات اللہ رب العالمین کے جانب سے انعام کی آئے گی تو اللہ نے انعام سب کے لیے ایک رکھا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، ہر صحابی سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی ہیں اور آخری صحابی، جس شخص کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے جو آخری شخص ہو، اللہ نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ قیامت تک جب تک قرآن کی تلاوت ہوگی، جب تک قرآن پڑھا جائے گا، اللہ رب العالمین کا یہ قول ایسا ہی باقی رہے گا۔ یہ مقام، یہ درجہ جو اللہ رب العالمین نے صحابہ کا بیان کیا ہے، کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب اس کلن میں سے امیر معاویہ کو خارج نہیں کر سکتے، عثمان غنی کو خارج نہیں کر سکتے، ان کے اوپر لان تان کتنا بھی کریں، شرف صحابیت سے وہ خارج نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے ان سے بھی۔ تو صحابہ کی کمی، کوتاہی اور ان کی سیاست، ان کی خلافت کو لے کر کے یہ ساری چیزیں بیان کرنا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مت بیان کرو۔ لا تسبوا اصحاب محمد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابہ کے تعلق سے کوئی بھی بات مت کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے کہا تھا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو، جب میرے صحابہ کا ذکر چلے، ان کا تذکرہ تم پڑھو، ان کا تذکرہ تم سنو، فامسکوا، اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھنا۔ کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسی چیز جس سے صحابہ کی زندگی پر نقص آتا ہے، ان کے اوپر ٹپنی بنتی ہے، اعتراض بنتا ہے، ایسی باتوں پر اپنی زبان کو روک کر کے رکھنا۔ یہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اور آپ نے کہا یاد رکھو، وَأَصْحَابِ أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے جو صحابہ ہیں یہ میری امت کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہے۔ ایک طویل حدیث ہے، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح سے ستارے یہ آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ضامن ہے اس کے لیے، جب ستارے جھڑ جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، یعنی کب ہوگا یہ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، قیامت کے وقت ستارے جھڑیں گے تو آسمان بھی ختم ہو جائے گا، دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا ہے کہ جس طرح سے ستارے جو ہے یہ آسمان کی حفاظت کے ضامن ہیں، ایسے میرے جو صحابہ ہیں وہ اصحابی امانۃ لامتی، میرے جو صحابی ہیں یہ میری امت کے لیے محافظ ہیں، امت کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى عَلَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، صحابہ چلے جائیں گے، میرے امت پر وہ فتنے آئیں گے، وہ مصیبتیں آئیں گی، وہ پریشانیاں آئیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو صحابہ اس امت کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تک اس دنیا میں رہیں گے اور جب تک اس دنیا میں رہیں گے دین غالب رہے گا، دین غالب رہے گا، اور دشمنان دین کے خلاف اللہ رب العالمین کی مدد آتی رہے گی۔ لیکن جب صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو خواہش پرستی کا غلبہ ہوگا،
دن بدن ایمان میں نقص آتا رہے گا، اور ایک دن وہ آئے گا جب اس روئے زمین کے اوپر کوئی بھی اللہ بولنے والا نہیں رہے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تفسیر کر رہے ہیں۔ یہ مقام ہے صحابہ کا، یہ درجہ ہے حضرات صحابہ کا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ عقیدہ واسطیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ واسطیہ صفحہ نمبر 122 اور مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 103، بڑی پیاری بات شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں من نظر فی سیرت القوم بعلم و بصیرت، کہ اگر کوئی شخص علم و بصیرت کے ساتھ صحیح طور سے تعصب سے پاک ہو کر کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو پڑھے، اس کو جانے، اس کو سمجھے، وما من اللہ بہ علیہم من الفضائل، اور ان فضیلتوں کو جاننے کی کوشش کرے جن فضیلتوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو ممنون ٹھہرایا ہے، یعنی ان کی عظمت، ان کی زندگی، ان کی فضیلت کو اگر علم و بصیرت کے ساتھ کوئی پڑھے تو علم یقیناً انہم خیر الخلق بعد الانبیاء، تو یقیناً اس کو اندازہ ہوگا، اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ انبیاء کے بعد اس روئے زمین کے اوپر اگر کوئی سب سے بہترین مخلوق تھے تو وہ حضرات صحابہ تھے۔ اور کہتے ہیں لا کانا ولا یکون مثلہم، نہ تو حضرات صحابہ سے پہلے ان جیسی فضیلت، ان جیسی مقام و مرتبے والا کوئی تھا اور نہ ہی ہوگا، ولا یکون مثلہم، اور نہ ہی مستقبل میں ویسا کوئی ہونے والا ہے۔ علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَأَنَّهُمْ هُمْ صَفْوَةُ الصَّفْوَةِ مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي هِيَ خَيْرُ الْأُمَمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ اس امت کے تمام ادوار میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ رب العالمین کے جانب سے منتخب بہترین چنندہ دور کے لوگ ہیں، اس امت کے، جس امت کو اللہ رب العالمین نے خیر الامم قرار دیا ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین انبیاء کے بعد سب سے افضل مخلوق تھے۔ قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبقت کرنے والے ایمان میں مہاجرین اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے، انصار میں سے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان کے بعد جو ایمان لائے، جنہوں نے احسان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، دین کے ساتھ، نیکی کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ ہم جب بھی کسی صحابی کا ذکر کرتے ہیں آگے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ ہم کہہ کر کے گزر جاتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں یہ کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا۔ اس تعلق سے ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو من رضی اللہ عنہ تعالی لا یمکن موتہ علی الکفر، لا یمکن موتہ علی الکفر، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جن کے بارے میں اپنی رضا کا اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں بھی اپنی رضا کا اعلان کیا، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس شخص کی موت کفر کے اوپر ہو، اس کی موت کفر کے اوپر ہو۔ لہذا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ مرتد ہو گئے تھے، چند کو چھوڑ کر کے باقی سب مرتد ہو گئے تھے، فاسق ہو گئے تھے، منافق ہو گئے تھے، یہ کتنا بڑا بہتان ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب کسی کے بارے میں خبر دی من رضی اللہ عنہ تعالی لا یمکن موتہ علی الکفر، اللہ رب العالمین نے اگر کسی سے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا ہوا ہے
کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ کے جانب سے اعلان ہے۔ تو کہتے ہیں لأن العبرۃ بالوفاۃ علی الاسلام، اس لیے کہ حالت اسلام میں وفات کا ہی اعتبار ہوتا ہے، اعتبار جو ہوتا ہے وہ حالت اسلام میں وفات کا ہی ہوتا ہے، آخر پر حکم لگے گا۔ تو اللہ نے جب رضی اللہ ورضوا عنہم کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخر تک اللہ رب العالمین سے راضی رہیں گے، اللہ ان سے راضی رہے گا۔ اور کہتے ہیں فلا یقع الرضا منہ تعالی الا علی من علم موتہ علی الاسلام، اور اللہ رب العالمین اپنی رضامندی کا پروانہ اسی شخص کو دے سکتا ہے، وہی شخص اللہ رب العالمین کی رضامندی کا پروانہ حاصل کر سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ کو یقین ہو، اللہ کو علم ہو کہ اس کی موت اسلام کے اوپر ہوگی۔ تو سارے کے سارے صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی، ہر صحابی اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہوا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں ایمان والے یہی ہیں جن کے ایمان کا اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، جن سے اللہ نے رضامندی کا اعلان فرمایا، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مغفرت کا وعدہ کیا، یہ حضرات صحابہ ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی تان و تشنیع کرے، ان کے بارے میں کوئی غلط زبانی کرے، زبان درازی کرے، چاہے کتابوں میں یا اسی طرح سے جو ہے کچھ شخصیات جو گزری ہیں، خاص طور سے آپ دیکھیں گے سید قطب ہو گئے یا تفہیم القرآن ہو گیا یا اسی طرح سے تجدید و احیاء الدین ہو گئے، یہ جو کتابیں ہیں اس میں بے شمار باتیں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں حضرات صحابہ کے اوپر اعتراض کیا گیا۔ یہ اعتراض آپ نے صحابہ کے اوپر نہیں کیا ہے۔ جب کسی صحابی کے اوپر آپ کلام کریں گے تو آپ اللہ رب العالمین کی ذات پر کلام کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ حضرات صحابہ کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کی برتری بار بار اس لیے بیان کی جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے ایمان سے جڑا ہوا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان سے محبت کرنا، ان کی عظمت کو سمجھنا، ان کو جاننا، ان کے مقام مرتبے کو سمجھنا، یہ ہمارے ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ ان کے بارے میں تردد اور شک کا پیدا ہونا، یہ دراصل اس شریعت کے اوپر شک کو لازم کرتا ہے جس شریعت کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ یہ شریعت یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے نازل کرتا ہے، جس پر عمل کر کے اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اگر اس کڑی کو ہم شبہ کی نگاہ سے دیکھیں، جو کڑی ہماری شریعت کے درمیان ہے، تو یقیناً اس شریعت کے اوپر شک ہونا لازم ہے۔ تو قرآن کے اوپر سے ہمارا ایمان کم ہو جائے گا، وہ احادیث، نبی کی زندگی، نبی کے فرامین جو ہمارے لیے قدوہ اور اسوہ ہیں، اس کے اوپر ہم شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہوں گے۔ لہذا حضرات صحابہ کے مقام، ان کے مرتبے کو سمجھنا، جاننا اور اس کو اپنی زندگی میں برتنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ لہذا جب بھی کوئی صحابہ کے بارے میں بات کرے، ان کے بارے میں بدزبانی کرے، ان کے نقص اور عیوب کو بیان کرے، تو سمجھ جائیے کہ ایسا شخص کے اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا دین خطرے میں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، ان کے بارے میں کوئی کہے کہ صحابہ کافر ہو گئے تھے، اس کے بارے میں آپ کیا حکم لگائیں گے؟ اس کے بارے میں ظاہر سی بات ہے آپ کا حکم کیا ہوگا، آپ کیا سوچو گے، کیا کہو گے اس کے بارے میں؟ تو کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان درازی کرنا یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں۔ ہم صحابہ کے مقام، مرتبے کو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن عزیز کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے بہتر ان شخصیات کے بارے میں، اس گروہ کے بارے میں کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے جن کو اللہ نے چنا تھا، وہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ باقی تاریخی روایتیں ہیں، تاریخی باتیں ہیں، دشمنوں نے بہت کچھ حذف و اضافے کیے ہیں جن سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شخصیت داغدار ہوتی ہے، اس کے جانب توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو حضرات صحابہ کی عظمت، ان کا مقام، ان کے مرتبے کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت کو الہ العالمین ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے، جب تک اس دنیا میں رہیں اللہ ایمان و توحید پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا خاتمہ ایمان و توحید پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔